لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے۔ اتنا روشن ہے جو سورج، اتنا روشن ہے جو سورج مجھے لگتا ہے حضور، اتنا روشن ہے جو سورج مجھے لگتا ہے حضور کہ نور اس نے رخ روشن سے چرایا ہوا ہے۔ ابو بکر و عمر کے ہیں کیسے مقدر جاگے، کیسے ابو بکر و عمر کے ہیں مقدر جاگے، میرے آقا نے انہیں ساتھ سلایا ہوا ہے۔ اور ایسا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، ایسا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا جس نے سرکار کی سنت کو سجایا ہوا ہے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلماں بھول گئے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج سے ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنا تھا، لیکن پورا ہفتہ مصروفیت، سفر، مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ 2 دنوں سے جو عنوان چل رہا ہے اکثر جگہ پہ عظمت ماں، تو انشاءاللہ اسی عنوان پہ قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے چلا ہوں۔ آئندہ جمعہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کردار، عظمت پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے، ماں کا رتبہ اور مقام کیا ہے، اور یہ ماں بڑی عجیب ہستی اللہ نے بنائی ہے۔ میں نے بارہا مشاہدہ کیا، جب بھی عظمت والدین اور خصوصاً عظمت ماں پہ گفتگو ہوتی ہے، نوجوان تو نوجوان، بچے تو بچے، 60 70 80 سال کے بوڑھے بھی روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ماں بنا ہی ایسی ذات ہے، ماں نہ بوڑھی ہوتی ہے، ماں نہ مرتی ہے اور نہ کبھی بھولتی ہے۔
عمر کا جو حصہ بھی ہو ماں ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ کہہ دو بے شک۔ ماں کی عظمت، ماں کی شان، بڑا پیارا عنوان ہے آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ یوں تو قرآن کریم میں اللہ نے ماں کی عظمت کو بیان کیا، میرے محبوب نے ماں کی عظمت کو بیان کیا، تاریخ واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن میں ماں کو سمجھانے کے لیے آغاز بھی لفظ ماں سے کر رہا ہوں۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر لفظ ماں سمجھ آ جائے تو پھر ماں کی عظمت خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے ذوق والا، کتنے پیار محبت والا عنوان ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ذوق بنتا جائے گا اور میرا عنوان کھلتا جائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ تو آپ نے خاموشی نہیں، اس سکوت کو توڑنا ہے۔ انشاءاللہ سکوت ٹوٹے گا، بات بنے گی۔ ماں، لفظ ماں کو دیکھیے گا، اللہ نے لفظ ماں کے اندر 3 حرف استعمال کیے ہیں۔ کتنے حرف؟ 3 حرف استعمال کیے ہیں۔ سب سے پہلے میم، پھر الف، پھر نون۔ علماء فرماتے ہیں میم اس بات کی دلالت کرتی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ماں نے اقلیم محبت میں جنم لیا۔ ماں کی بنیاد ہی محبت ہے۔ آگے الف، الف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ماں نے ایثار کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے، اپنا سب کچھ اولاد پہ قربان کر دینا، یہ ایثار، ماں نے ایثار کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے۔ نمبر 3 نون، ماں کا وطن مالوف ناز ہے، تو گویا محبت، ایثار اور ناز، یہ تینوں چیزیں جمع ہوں تو ماں بنتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ 3 چیزیں جمع ہوں، ہر بندہ اپنی اپنی ماں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے، اور میں آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ محبت، ایثار اور ناز، یہ 3 چیزیں جمع ہوں تو ماں بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، ماں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اما یبلغن، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، یاد رکھنا تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنا اور ان کو کبھی جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ میں اس پہ زیادہ نہیں، صرف اشارتاً تمہید باندھنے کے لیے توجہ کیجیے گا۔ اف کا کیا معنی ہے؟ اف کی کیا تفسیر ہے؟ جب میں اور آپ بات کریں، گفتگو کریں، ماں کو اف نہیں کہنا، والد کو اف نہیں کہنا، اف کا آخر ترجمہ کیا ہے؟ اف کی تفسیر کیا ہے؟ قربان جاؤں، حضرت مجاہد سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، قرآن کریم کے بڑے مفسر ہیں، حضرت نے کمال کر دیا۔ نوجوانوں، میرے اور آپ کے لیے دعوت فکر ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اف کا معنی جانتے ہو؟ اف کا معنی کیا ہے؟ اف کی تشریح کیا ہے؟ حضرت سمجھا دیجئے۔ حضرت فرمانے لگے اف کا معنی یہ ہے، اللہ اکبر، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بعض دفعہ یوں ہو جاتا ہے والدین کا پیشاب اور پخانہ کپڑوں میں خطا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، بیٹا ہو یا بیٹی، ان کپڑوں کو دھونے لگیں تو ان کے ذہن میں نفرت نہیں آنی چاہیے، ان کے دل و دماغ میں محبت آنی چاہیے۔ اگر نفرت آئے گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے کپڑے، اور ہم ان کو صاف کر رہے ہیں، تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہ اف کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اف ولا تنہرہما، تم نے والدین کو اف بھی نہیں کرنا۔ تو گویا حضرت مجاہد کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت تمہارے دل میں
اللہ اکبر، نفرت نہیں آنی چاہیے بلکہ محبت آنی چاہیے۔ کیوں؟ جب تم بچپن میں تھے، تم چھوٹے تھے، اگر تم اپنے کپڑوں میں پیشاب کر دیتے، پخانہ کر دیتے، ہر بندہ تم سے دور ہوتا، لیکن تمہاری ماں تم سے دور نہ ہوتی، تمہارا والد تم سے دور نہ ہوتا، تمہاری ماں تمہیں اٹھاتی، صاف کرتی، نہلاتی دہلاتی، کپڑے پہناتی اور تمہارے بوسے لیتی۔ اس لیے فرمایا اب ان پہ وقت آیا ہے تو نفرت کا اظہار نہیں کرنا، محبت کا اظہار کرنا ہے۔ میرے بھائیو، حقوق کی بات کرتے ہو، میں نے کہا اس سے بڑے حقوق کیا ہوں گے؟ آگے چلیے گا، قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما، تم نے ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ حضرت زبیر آئے، زبیر بن محمد رحمت اللہ علیہ، حضرت فرماتے میں بتاؤں اف ولا تنہرہما کا کیا معنی ہے، اس کی کیا تفسیر ہے؟ حضرت کیا تفسیر ہے؟ فرمایا جب بھی والدین آواز دینا تو فوراً کہو جی میں حاضر، میں آیا، میں آپ کا نوکر، میں آپ کا غلام، میں حاضر ہوں اور قربان جاؤں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، فرمایا جب بھی ان سے گفتگو کرنی ہے بڑے پیار کے ساتھ، بڑے دھیمے لہجے کے ساتھ۔ حضرت عطا آئے، حضرت عطا فرماتے میں بتاؤں ان سے گفتگو کیسے کرنی ہے؟ حضرت کیسے گفتگو کرنی ہے؟ کہا عام روٹین کے اندر جب بندہ گفتگو کرتا ہے تو یوں آنکھوں کو اٹھا کے، سر کو اٹھا کے، کبھی ہاتھوں کو یوں ہلاتا ہے، کبھی یوں ہلاتا ہے۔ کہا والدین کے ساتھ جب گفتگو کرنی ہے تو نظروں کو جھکا کے گفتگو کرنی ہے، والدین کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو دھیمی الفاظ، دھیمی آواز کے ساتھ کرنی ہے، اور بات سمجھانے کے لیے جیسے بندہ اشارے کرتا ہے، ہاتھوں کو ہلاتا ہے، کہا ہاتھوں کو بھی نہیں ہلانا، بڑے ادب کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ اس سے بڑے حقوق کیا ہوں گے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ جب تم نے ان سے گفتگو کرنی ہے نظروں کو بھی جھکانا ہے، آواز کو بھی دھیمے انداز میں گفتگو کرنی ہے، اور ہاتھوں کے ساتھ شوخ پن کے ساتھ ان کے سامنے اشارے بھی نہیں کرنے۔ وَقُلْ لَهُمَا، اور قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے نرمی کے ساتھ، اچھی بات کرنی ہے۔ تو بھائیوں میں عرض کر رہا تھا یہ قرآن ہے جو بتا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ جب بھی سلوک کرنا ہے تو حسن سلوک کرنا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ماں کی عظمت کیا ہے؟ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، قرآن کریم کے بعد حدیث مبارکہ، اللہ اکبر، حدیث مبارکہ کو کھولتے ہیں۔ ماں کس ہستی کو کہا جاتا ہے؟ ماں کی عظمت اور ماں کی شان کیا ہے؟ سنو، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، صحابی رسول آئے، آپ کی چادر کے اندر کوئی چیز ہے، آپ نے اسے چادر میں لپیٹا ہوا، ہاتھ میں پکڑا ہوا، آئے، آ کر میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں جھاڑیوں کے قریب سے گزر رہا تھا، ماں کیا ہے؟ ماں کی عظمت، ماں کی شان، ماں کی شخصیت کیا ہے؟ سنیے گا، فرمایا میں جھاڑیوں کے قریب سے گزر رہا تھا، مجھے پرندوں کے بچوں کی آواز آئی، میں آگے بڑھا، وہاں پہ بچے تھے، میں نے بچوں کو اٹھایا، اٹھا کے چادر میں ڈال کے چادر میں لپیٹ لیا، کہا ان کی ماں آئی اور میرے سر پہ منڈلانے لگی، اسے کوئی خوف نہیں، شکاری ہے، میرے بچوں کو قید کر چکا ہے، مجھے بھی قید کر لے گا، لیکن ماں ہے نا، محبت، ایثار، ناز، ان تینوں چیزوں کو جمع کرو تو ماں بنتی ہے۔ اسے اپنی جان کی پرواہ کب ہے؟ وہ اپنے بچوں سے صرف محبت کرتی ہے۔ کہا میں نے چادر کو کھول دیا، جب میں نے چادر کو کھولا ماں ذرا بھی نہیں ڈری، ماں نے ذرا بھی خوف نہیں کھایا، اور وہ ماں جو ہے وہ جھٹ سے اپنے بچوں کے اوپر آ گری ہے، اپنے بچوں کے پاس آ گئی، میں نے چادر کو دوبارہ لپیٹا اور آپ کے پاس لے آیا ہوں، اللہ کے نبی میں نے یہاں بھی چادر کو کھولا ہے، اگر وہ اڑنا چاہے تو اڑ سکتی ہے، لیکن عجیب بات ہے اپنے بچوں کو چھوڑتی نہیں ہے، اڑتی نہیں ہے،
جاتی نہیں ہے۔ میرے محبوب نے دیکھ کر میرے محبوب نے اگلا جملہ فرمایا، میرے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں اس ماں پہ تعجب ہو رہا ہے کہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ ماں اپنے بچوں سے محبت تھوڑی کرتی ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت زیادہ کرتا ہے۔ میرے محبوب نے اگلا جملہ سمجھا دیا، تعلیم دے دی، سبق دے دیا۔ یہ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے ٹھیک ہے، لیکن بندو اس محبت سے سمجھو وہ رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیو سنیے گا، ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کس ہستی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابن عباس روایات نقل کرتے ہیں، بہقی شریف میں 2 روایتیں سنیے گا میرے بھائی۔ پہلی روایت آپ نے عموماً سنی ہے، حضور نے فرمایا خدمت گزار بیٹا، خدمت گزار بیٹی، آج ہمارے معاشرے میں اللہ محفوظ رکھے اس کی کوئی اہمیت نہیں، زیادہ سے زیادہ ہم زبان سے کہتے ہیں، عملی طور پہ ہم بہت دور کھڑے ہیں۔ سنیے میرے بھائی، پہلی روایت حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا خدمت گزار بیٹا ہو یا خدمت گزار بیٹی ہو، محبت بھری نگاہ اپنے والدین کے چہرے پہ ڈالیں۔ فرمایا نظر ڈالنا ان کا کام ہے، حج مقبول کا ثواب عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اچھا صحابہ تو عمل کرتے تھے نا، میری اور آپ کی طرح صرف چسکے کے تک نہیں تھے کہ بات سن لی بس ختم، نہ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی والدین گھر میں ہیں، گھر میں بار بار آنا جانا ہوتا ہے، کوئی دن میں 100 بار دیکھے؟ فرمایا 100 بار دیکھنا تمہارا کام ہے، 100 حجوں کا ثواب عطا کر دینا خدا کا کام ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس روایت کو سن کے جس کے والدین دنیا سے اٹھ گئے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس بندے کو کتنا افسوس ہوتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی سعادت، صرف پیار محبت بھری نگاہ ڈالو۔ اللہ نگاہ ڈالنے پہ قربان جاؤ، اور یہاں ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اولاد شراب پیے، اولاد زنا کرے، اولاد جہاں مرضی جائے، یہ والدین کما کے تو کھلائیں گے لیکن یہ پوچھ نہیں سکتے۔ اور میں نے کہا پھر بات اسلام پہ کرتے ہو، ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کی قسم، چاہے حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو، جو حق اسلام نے بیان کیے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی حقوق نہ دے سکتا ہے، نہ جناب والا کسی کے پاس ایسے حقوق ہیں۔ سب سے معیاری حقوق اگر انسان کو والدین ہو، رشتہ دار ہو، بہن بھائی ہو، استاد ہو، مزدور ہو، عورت ہو، سب سے بڑے حقوق اسلام دیتا ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی حقوق دے سکتا؟ بولو تو صحیح یار، کوئی دے سکتا؟ اللہ اکبر۔ پہلی روایت نظر ڈالے، لیکن شرط یاد رکھنا خدمت گزار ہوں۔ کیا ہوں؟ اے نہیں کہ انہاں دے دل سڑے ہون تے ابا جی ذرا ادھر منہ کرے ہو میں ایک حج دا ثواب لے لواں، ایویں نہیں لبنا، دل سے راضی ہوں، دل سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو سنیے گا، دوسری روایت بڑی توجہ سے سننا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں خدمت گزار والدین کا اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اگر دونوں زندہ نہیں ایک زندہ ہے تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ فرمایا جو نافرمان والدین کا اگر تو دونوں زندہ ہیں، وہ صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر ایک زندہ ہے تو اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھلا ہے۔ صحابہ تڑپ کے عرض کرتے ہیں کملی والے اگر والدین ظالم ہو یعنی اولاد پہ ظلم کرتے ہو، میرے محبوب کا جواب سنیے گا۔ آج میں اور آپ بھی عذر پیش کرتے ہیں، میں علیحدہ اس لیے رہتا ہوں
میرے والدین مجھے برداشت نہیں کرتے، میرے بیوی بچوں کو برداشت نہیں کرتے۔ میرے محبوب کا جواب ذیشان سنیے گا، میرے محبوب فرماتے ہیں اگرچہ والدین ہو، اگرچہ والدین ظالم ہو، اگرچہ والدین ظالم ہو، اگرچہ والدین ظالم ہو، ایک بار نہیں میرے محبوب نے 3 بار فرمایا اگرچہ والدین ظالم بھی ہو پھر بھی اولاد پہ حق ہے کہ اولاد ان کی اطاعت کرے گی، اولاد ان کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ وہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ معاملہ ان کا اور اللہ کا ہے، لیکن اولاد کا پھر بھی حق نہیں کہ وہ والدین کی نافرمانی کرے۔ والدین کے لیے، اولاد کے لیے والدین کا حق یہ ہے کہ ہر وقت ہر حالت میں انہوں نے اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، والدین کی عظمت اور خصوصاً میں ماں کی عظمت سنانے جا رہا تھا۔ والدین کی عظمت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، میرے محبوب کی مجلس ہے، صحابہ تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی آئے، میں قربان جاؤں صحابہ کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے، اگر انہیں سوال پوچھنا ہوتا تھا تو محمد مصطفیٰ سے پوچھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ۔ صحابی آئے، اللہ کے نبی دونوں زندہ ہیں، والد بھی زندہ ہے، والدہ بھی زندہ ہے، دونوں میں سے خدمت کا حق زیادہ کس کا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا تیری ماں کا۔ کس کا؟ تیری والدہ کا۔ صحابی تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر پوچھا اللہ کے نبی دونوں میں سے خدمت کا حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری والدہ کا۔ صحابی پھر خاموش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا تیری والدہ کا۔ صحابی نے چوتھی مرتبہ جب پوچھا نا تو فرمایا تیرے والد کا۔ کس کا؟ والد کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء یہاں پہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ والد کا شان کم ہے، والد کا مقام کم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر تم والد کا مقام دیکھنے جاؤ حیران رہ جاؤ، شریعت نے والد کو مقام کیا دیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک آدمی حضور کی مجلس میں آیا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی میرے والد ہیں۔ کون ہے؟ میرے محبوب کے جملے نوٹ کر کے جانا۔ فرمایا کبھی اس کے آگے نہ چلنا، کبھی اس کے آگے۔ تم نے اپنے کالج یونیورسٹی میں جو لوگ تیار کیے ہیں نا، وہ تو سگے باپ کو باپ کہتے بھی شرماتے ہیں۔ شرماتے ہیں یا نہیں شرماتے؟ ابا تو تھے نا ہی میرے دفتر سے میری بڑی بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ڈوب کے نہیں مر جاتا؟ حیا نہیں آتی تجھے، شرم نہیں آتی والد کو یہ کہتے ہوئے؟ اللہ اکبر۔ لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے، شریعت کیا سکھا رہی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں تھوڑا سا دین، زیادہ نہیں، اولاد کو تھوڑا سا دین سکھاؤ، تھوڑا سا دین سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا خبردار کبھی اپنے والد کے آگے نہ چلنا۔ نمبر 2 فرمایا کسی مجلس میں بیٹھنے کی باری آئے نا، جب تک والد نہ بیٹھے تو نے بھی بیٹھنا۔ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، والد کھڑا ہے اور ہم بیٹھے، وہ بولے جا رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جب تک والد نہ بیٹھے تم نے بیٹھنا نہیں ہے۔ تیسرے جملہ فرمایا کبھی والد کا نام لے کے اسے نہ پکارنا، جب بھی پکارنا ادب سے، احترام سے، ادب سے، احترام سے۔ چوتھا جملہ میرے محبوب نے فرمایا کبھی اپنے والد کو گالی نہ دینا، کبھی اپنے والد کو گالی۔ ایک دوسری روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا تم کسی کے والدین کو گالی دو گے وہ تمہارے والدین کو گالی دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود اپنے والدین کو گالی دے رہے ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کوئی ایسا کام نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے لوگ تمہارے والدین کو برا بھلا کہیں۔ وہ کہنے والے تو وہ ہیں لیکن اس کی وجہ تم ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ تم اپنے والدین کو گالی دے رہے ہو۔ میرے بھائیوں اسی پہ بس نہیں، میرے محبوب نے تو یہاں تک فرمایا سنو دنیا والو، رب کی رضا تمہارے والد کی رضا میں ہے۔ اور ہم کہتے ابا جان تینوں پتہ ہی نہیں، تم ترقی یافتہ دور میں مجھے کیا مشورہ دو گے؟ میرے محبوب کے فرمان ہی کا حیا کر لیتے۔ میرے محبوب کیا فرماتے؟ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ اگر تیرے والد کو نہیں بھی پتا، اس کے مشورے پہ عمل کر کے دیکھ، اللہ مٹی کو سونا بنا دیں گے، اللہ اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیں گے۔
کیوں؟ میرے محبوب نے تعلیم دی ہے کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، بات دور نہ نکل جائے۔ ماں، میرے محبوب نے 3 مرتبہ ماں کا کیوں کہا؟ کیوں؟ یہ جو ماں 9 مہینے تکلیف اٹھاتی ہے نا، اس تکلیف کی وجہ سے پھر ولادت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بچپنا، اٹھانا بٹھانا کھلانا، یہ پوٹی پخانا صاف کرنا، یہ سارے مراحل جو ہیں یہ ماں ان سے گزرتی ہے۔ تو اس لیے کملی والے نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ صحابی رسول ہے، ہاں حرم شریف ہے، میرے محبوب تشریف فرما ہے، گرمی کا سخت موسم ہے، حبشی صحابی اپنے کندھوں پہ اپنی ماں کو ڈالے ہوئے اس نے بیت اللہ کا طواف کروایا ہے، حرم کا طواف کروایا۔ آج بیت اللہ میں اتنی سہولیات ہیں، اس کے باوجود وہاں کا طواف کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن اس زمانے کی بات کر رہا ہو، اللہ اکبر، اس نے طواف کروایا۔ میرے محبوب کی مجلس میں آئے، اللہ کے نبی آپ نے دیکھا میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کے بیت اللہ کا طواف کروایا، کیا میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ کملی والے کا جواب سنیے گا، فرمایا خدمت کا حق تو دور کی بات ہے، ابھی تو نے اس کی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تھک گئے ہو تسی، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج تو موسم بھی ٹھیک ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کل میں ایک جگہ عظمت ماں پہ بیان کر رہا تھا، تو 1 گھنٹہ میں نے بیان کر کے ختم کر دیا، تو مجھے سارے ساتھی شکوہ کرنے لگے، مولوی صاحب آج تے موسم بھی ٹھنڈا سی تے مجمع بھی جڑیا سی تے تانوں کی ہویا ہے؟ میں نے کہا تم سے ڈر لگتا ہے بھائی، بعد میں تم کہتے ہو مولوی ٹائم دا خیال نہیں کر دے۔ مولوی ٹائم دا خیال ہے، ہم تو ہر طرف سے آپ سے ڈرتے ہیں۔ یہ علماء کا آپ سے ڈرنا ویسے اچھا نہیں ہے، علماء کا آپ سے ڈرنا اچھا نہیں ہے۔ میں تو عالم ہوں نہیں، میں تو طالب علم ہوں، نکما ہوں، میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ علماء کا عوام سے ڈرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب تک عوام علماء سے ڈرتی رہی مسلمان حکمران رہے۔ مسلمان کیا رہے؟ اسلام کو عروج رہا۔ اور جب سے ہم نے مولوی کو ڈرانا شروع کیا، اللہ فرماتے اچھا فیصلے تو میرے ہاتھ میں ہیں۔ فیصلے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ فیصلے میرے ہاتھ میں ہیں۔ تو مولوی کو 10,000 دے گا وہ پھر بھی شکر کرے گا، تجھے 2 لاکھ ملے گا تو پھر بھی روتا پھرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں عرض کر رہا تھا ماں کیا ہے؟ آئیے میں ماں کا روپ دکھانے چلا ہوں۔ ماں کس ہستی کو کہتے ہیں؟ ماں کی عظمتیں، ماں کی رفعتیں، ماں کی بلندیاں کیا ہے؟ ماں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ ماں کون ہے؟ جسے تاریخ حضرت فاطمہ ام الخیر رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں قربان جاؤں، ماں یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ یاد رکھنا قبر تک ماں کی تربیت کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ماں کی گود میں سیکھا وہ انسان بھولا دے، یہ کبھی نہیں ہوا کرتا۔ میں نے کہا دیکھنا ام الخیر ہے، حضرت فاطمہ ہے رحمت اللہ علیہ، جن کے والد محترم نے اپنے داماد اللہ اکبر ان کو تعارف یوں کروایا تھا، میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لولی، ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، اللہ اکبر، زبان سے گونگی ہے۔ لیکن جب ان کے خاوند نے دیکھا سسر آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، کہا جھوٹ نہیں بولا، میں نے اسے اندھی اس لیے کہا جب سے بالغ ہوئی ہے اس نے کسی غیر محرم کے چہرے پہ نگاہ جان بوجھ کے نہیں ڈالی، میں نے اسے بہری اس لیے کہا جب سے بالغ ہوئی ہے اس نے جان بوجھ کے کسی غیر مرد سے کلام نہیں کیا، میں نے اسے گونگی اس لیے کہا اس نے بغیر ضرورت کے کسی غیر مرد سے کلام نہیں کیا، لولی لنگڑی اس لیے کہا جب سے بالغ ہوئی ہے بغیر پردے کے اس نے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا۔ میں نے کہا کیوں نہ ہوتا، یہ درسگاہ، یہ گود درسگاہ بننی تھی اس شخصیت کی کہ جسے دنیا پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے پکارتی ہے۔ تم نے کیا سوچا یہ یوں ہی باتیں بن جاتی ہیں؟ یوں باتیں نہیں بنتی۔ تاریخ بتلاتی ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ہوتا ہے، اور اس ہستی کو ماں کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ماں کہا جاتا ہے۔ ماں ایسی ہستی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا سفر پہ چلا، والد اللہ کو پیارا، ماں نے بلایا، ماں کہنے لگی بیٹا یہ تیرے والد کے ترکے سے 80 درہم بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ 80 درہم یا دینار، یہ بچے، تم 2 بھائی ہو، 40 تیرے ہیں اور 40
صدقے جاؤں اس ماں کے جس نے یہ نہیں کہا کہ تو پڑھنے جا رہا ہے، تو سفر پہ جا رہا ہے، لے 80 کے 80 تو لے جا۔ شریعت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ۔ کہا یہ 40 تیرے ہیں، 40 تیرے بھائی کے ہیں، میں یوں کرتی ہوں تو ابھی چھوٹا ہے، یہ میں تیرے کپڑوں کی اندرلی طرف جو ہے نا ان کو سی دیتی ہوں، جب ضرورت پڑے تو استعمال کر لینا۔ قافلہ چل پڑا بغداد کی طرف، ایران کراس کیا، جنگل بیابان، ڈاکو آ گئے، انہوں نے جناب تلاشیاں لینا شروع کی، جو تھا لوٹ لیا۔ ڈاکو جانے لگے، کہنے لگے کسی کے پاس کچھ ہے تو نہیں؟ بچہ کہتا ہے ادھر آؤ، میرے پاس 40 دینار ہیں، کہو سبحان اللہ۔ میرے پاس کیا ہے؟ انہیں دوسرے نے کہا تلاشی لے، تو انا تینوں نظر نہیں آندا، تلاشی لے۔ اللہ اکبر۔ 4 سال پہلے ہمیں بھی کسی نے روک لیا، تو میری جیب میں کچھ پیسے ذاتی تھے، کچھ مدرسے کے تھے، تو جب اس نے میرے نکالے میں خاموش رہا، جب اس نے مدرسے کے نکالے میں نے کہا دیکھ لے مدرسے کے ہیں، یہ پچتے نہیں ہیں، یہ پچتے رب کٹ لینے نے۔ وہ ڈر گیا۔ اللہ اکبر۔ انہیں اپنے دوسرے نو کیا، وہ دوسرا آیا، انہیں کہا کوئی گل نہیں آن دے، مدرسے دینے تے پھر کی ہویا؟ پتہ چلا کچھ دنوں کے بعد پھر وہ پولیس کے ہتھے چڑھے، پولیس نے نہ ایف آئی آر نہ کوئی، سیدھا اوپر۔ کہاں؟ سیدھا اوپر۔ میں نے کہا اچھا چلو ایسے بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، خیر۔ اس نے کہا تلاشی لے، تجھے پتہ نہیں؟ بچہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ انہوں نے ساری تلاشی لی، انہوں نے کہا جی جھوٹ مار دیا، بچہ ہے ایویں اپن پریشان۔ اس نے کہا نہیں، دوسرا آیا، تیرے پاس کیا؟ 40 دینار ہے۔ اس نے بھی تلاشی لی، پکڑ کے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار یہ ہمیں بیوقوف بنائے ہوئے، یہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار، ہم نے تلاشی لی کہیں نہیں ہے۔ سردار کہتا ہے بیٹا جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اس نے کہا میری ماں نے مجھے جھوٹ بولنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا میری ماں نے مجھے جھوٹ بولنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ اتنے جڑا منڈا جھوٹ بولے نا، فراڈ کرے، کہندے ہاں تے ایویں ہی ہے، مست جی ہے، اے تگڑا ہے، اے کیے اے لاہوروں جناب پھر آندا ہے ٹرین تے لیکن ٹکٹ نہیں لیندا۔ ٹکٹ پتر تو ٹھیک ہے، تو کچھ بنائے گا، تو کچھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے کہا بیٹا تیرے پاس 40 دینار ہیں؟ اس نے کہا چچا میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ دیکھ یہ 40 دینار ہیں، ان کو مل نہیں رہے۔ اس نے 40 دینار نکالے، بچے کو دیکھتا ہے، کہتا بیٹا دنیا چھپاتی ہے اور تو خود بتا رہا ہے، کہا انہوں نے پوچھا تھا کسی کے پاس کچھ ہے تو نہیں؟ میری ماں نے مجھے چلتے وقت کہا تھا بیٹا میرے پاس کچھ نہیں، تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں، مرتے دم تک کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ ہے۔ وہ سردار کہتا ہے بیٹا تو نے میری زندگی بدل کے رکھ دی ہے، تقدیر نے کہا ہوگا ابھی تو بدلا ہے، ابھی تو کروڑوں بدلنے ہیں۔ سبحان اللہ، اس نے کروڑوں بدلنے ہیں۔ وہ کہتا بیٹا کیوں نہیں چھپایا؟ میری ماں نے مجھے چلتے وقت کہا تھا عبد القادر میرے پاس دینے کو جو تھا وہ میں نے تجھے دے دیا، لیکن میری آخری نصیحت یاد کر کے جانا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، حتیٰ کہ تیری جان بھی چلی جائے تو جھوٹ نہ بولنا۔ سردار کہنے لگا میں قربان جاؤں تم پہ، تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، اور میں اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ کب سے توڑ رہا ہوں، گواہ ہو جاؤ، آ جاؤ سارے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا بھائیو یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، اسی ماں سے شیخ عبد القادر جیلانی بھی پیدا ہوتا ہے، امام بخاری بھی پیدا ہوتا ہے، حضرت اجمیری بھی پیدا ہوتا ہے۔ ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں کیسی ہستیاں ہیں؟ حضرت بلال، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ آپ بولتے نہیں ہیں، پھر میں کہتا ہوں پتہ نہیں میری انہوں سمجھ نہیں آندی، بولو بھائی بولو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی۔ ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں، سنو بھائیو، اسلامی مائیں، اللہ اکبر، یہ آج کی یہ گندی ناچنے والی گانے والی مائیں نہیں۔ میں نے کہا سنو مسلمانوں کی مائیں، سنو وہ کیسی مائیں تھیں۔ میرے محبوب نے جہاد کا اعلان کیا، فرمایا لے آؤ ماؤں اپنے لال پیش کرو مصطفیٰ پہ قدموں پہ قربان ہونے کے لیے۔ سبحان، وہ منظر کیا ہوتا ہوگا۔ حضرت بلال فرماتے میں ایک گلی سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک 6 سال کا بچہ سویا ہوا ہے اور اس کی ماں اس کے قریب بیٹھی زاروں کتار رو رہی ہے، زاروں کتار رو رہی ہے۔ میں نے حالات معلوم کرنے کے لیے میں آگے بڑھا، اس ماں نے یوں اپنے بچے پہ گری، جب بچے پہ گری بچے کو ہوش آیا، بچے نے ماں کی حالت دیکھی، بچہ کہتا ہے اماں کیا ہوا؟ 6 سال، آج کا 6 سال نہیں وہ 6 سال، اس میں بچے بڑے سمجھدار، اور عرب کے بچے
اور پھر مدینے کے بچے، سبحان اللہ۔ اماں کہتی ہے کچھ نہیں، نہیں اماں کچھ تو ہے، بیٹا کچھ نہیں، اماں کچھ تو ہے۔ کہا اگر سننا چاہتا ہے تو سن، میرے محبوب نے جوان مانگے، بیٹے مانگے، جن کے جوان بیٹے نا وہ مائیں ان کو دلہا بنہا کے محبوب کے قدموں میں لے کے جا رہی ہیں۔ روتی اس لیے ہوں کاش آج میرا بھی کوئی جوان ہوتا، میں مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیتی۔ وہ بچہ کہنے لگا اماں میں نہیں ہوں؟ اس نے کہا بیٹا تو چھوٹا ہے۔ اس نے کہا اماں چھوٹا ہوں تو پھر کیا ہوا، جذبات تو بڑے ہیں نا، جذبات تو بڑے ہیں نا اماں، میں لے کے چل مجھے۔ بچے نے مجبور کر دیا۔ حضرت بلال فرماتے میں نے اس بچے کو یوں اٹھا کے حضور کے پاس پہنچایا، حضور نے اسے اپنی گود میں لٹایا، سبحان اللہ، اور تھا یتیم، اس کا والد بدر کی جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے بھائیو، حضور نے یوں اپنی گود میں لٹایا اور اس یتیم کے بالوں میں میرے محبوب نے یوں انگلیاں پھیرنا شروع کی ہیں، اور پھیرتے پھیرتے میرے محبوب نے فرمایا او میری محبتوں کے مرکز، اللہ اکبر، او میرے بیٹے ابھی تو چھوٹا ہے، جب تو بڑا ہوگا نا پھر تجھے میدان جہاد خود پکارے گا۔ میدان جہاد کیا ہے؟ خود پکارے گا۔ وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اپنی توتلی زبان میں کہنے لگا آقا میں نے گھر میں دیکھا میری ماں جب بھی آگ جلاتی ہے نا پہلے چولہے میں چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، جب آگ جل جائے تو پھر بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ اللہ کے نبی بڑے لڑیں گے لیکن اس سے پہلے میدان سجانے کے لیے یہ چھوٹی لکڑی کام نہیں آ سکتی۔ میرے محبوب نے فرمایا بلال جا اس بچے کو اٹھا کے لے جا اور اس کی ماں کو جا کے پیغام دے یہ بچہ اللہ کے نبی نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، یہ کل قیامت والے دن غازیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، اب یہ تیرے پاس امانت ہے اللہ کی، تو بطور امانت اس کی پرورش کر اور اس کے ایک ایک بال کا اجر میرے اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ میں نے کہا دیکھنا یہ مائیں ہیں، کیسی مائیں ہیں کہ جو اپنے 6 سال کے بچے بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیتی ہے۔ ماں کسے کہتے ہیں؟ ایک منظر اور لو، ماں کیا ہے؟ حضرت خنسا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، 4 جوان بیٹے۔ حضرت خنسا نے ایک کے ماتھے پہ بوسہ لیا، اسے تلوار پکڑا دی، دوسرے کے ماتھے پہ بوسہ لیا۔ ناراض نہ ہونا، بعض آپ بھی نہیں آئیں گے، بعض ہم نے بھی نہیں آنا۔ کہتا مولوی صاحب ارطغرل ڈرامہ ویکھنا ہے کیے بولو۔ میں نے کہا علماء سے کٹو گے نا، علماء سے کٹو گے تو پھر کسی بات میں بھی خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اسلام کے اندر چاہے وہ مولوی ہو، پیر ہو، حاجی ہو، وہ غازی ہو، جو بھی ہو، نکاح سے پہلے کسی عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرنا کیا ہے؟ سارے نہیں بولتے کیا ہے؟ ارطغرل عشق کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بول دے نہیں، سارے نہیں بول دے، سر نہ ہلاؤ، بولو میرے نال یار۔ عثمان غازی کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کرتے نہیں تھے، میرا یقین ہے وہ کرتے نہیں تھے، یہ جان بوجھ کے شامل کیا گیا، یہ جان بوجھ کے تم نے پتہ سوچا ہی نہیں تم پہ وار کہاں سے ہوا ہے، تمہاری نئی نسل کو کیا ذہن دیا گیا ہے، تم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہیں پیغام یہ دیا گیا ہے کہ صرف عشق بغیر داڑھی والا نہیں، داڑھی والا بھی کرتا ہے۔ تمہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو عورت بغیر دوپٹے کے گلیوں بازاروں کالجوں سکولوں میں گھومتی ہے صرف عشق وہ نہیں کرتی، جو 5 وقت نماز پڑھتی ہے، جس کے سر پہ ہر وقت دوپٹہ پردہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات عشق۔ میرے بھائیوں میں اور آپ سمجھے نہیں کہ ہم سے وار کہاں پہ، کتنے غازی تیار ہوئے، کتنے غازی تیار ہوئے، لیکن دلیل تو مل گئی نا کہ داڑھی والا بھی عشق کر رہا ہے، پردے والی عورت بھی عشق کر رہی ہے، عجیب ماحول ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے بھائیوں، اس ماں کو دیکھو، اسے ماں کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک بیٹے کا بوسہ لیا، اس کے ہاتھ میں تلوار دی ہے، دوسرے بیٹے کا بوسہ لیا، اس کے ہاتھ میں تلوار دی ہے، تیسرے بیٹے کا بوسہ لیا، اس کے ہاتھ میں تلوار دی ہے، چوتھے بیٹے کا بوسہ لیا، اس کے ہاتھ میں تلوار دی ہے۔ چاروں کو تلوار دے کے کہتی ہے اللہ کی قسم
میں نے تمہیں جب بھی دودھ پلایا کبھی بغیر وضو کے نہیں پلایا، اور جب تم دودھ پیتے تھے نا میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور میں نے تمہیں اتنے نازوں سے پالا ہے نا، اتنے نازوں سے پالا ہے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اگلی بات سنو، یہ جو تمہیں تلواریں میں نے دی ہیں، میں نے لوگوں کے گھروں میں چکیاں پیسی ہیں، چکیاں پیس کے یہ تمہارے لیے تلواریں خریدی ہیں، بس خواہش ایک تھی کہ مصطفیٰ کے قدم ہوں، میرے چاروں بیٹے ہوں اور مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور کہا اگلی بات سن لو، جب دشمن کے سامنے ڈٹو نا تو شیر بن کے ڈٹنا، بھاگنا نہیں۔ میں دیکھوں گی شہادت کے بعد جس کی پیٹھ پہ زخم ہوا میں اسے اپنا دودھ کبھی معاف۔ میرے بھائیو ایسی مائیں قربان جاؤں، میدان سجتا ہے، لاشیں گرتی، بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ اس اماں کو پیغام ملا، اماں تیرے چاروں بیٹے مصطفیٰ کی ناموس پہ قربان ہو گئے۔ اماں خوش نہیں، فرمایا ابھی نہیں ابھی نہیں، مجھے میدان میں لے چلو۔ اماں میدان میں آئی ہے، اماں ایک تیرے بیٹے کے ٹکڑے یہ پڑے ہیں۔ اماں گئی، پشت کپڑا ہٹایا، تسلی کی، پشت پہ کوئی نشان نہیں ہے۔ دوسرا کہاں ہے؟ اماں دوسرا وہ پڑا ہے، اس کی پشت کو چیک کیا، تیسرے کی پشت کو چیک کیا، چوتھے کی پشت کو چیک کیا۔ جب چاروں کو چیک کیا، ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے ربا تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچوں کو بہادر بنایا، بزدل نہیں بنایا۔ میدان میں بیٹھ گئی ہے، لوگوں رونا نہیں، مبارکباد دو، میں وہ خنسا ہوں کہ جس نے 4 بیٹے محمد کی آبرو پہ قربان کر دیے ہیں۔ ماں، میں نے کہا ماں کسے کہا جاتا ہے؟ محبت، ایثار، ناز، ان چیزوں کو جمع کرو تو ماں بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اب میں خلاصہ اور نچوڑ دوں کہ ماں کسے کہا جاتا ہے۔ ماں کون سی ہستی ہے؟ ماں ایک خوشبو ہے جس سے سارا جہاں مہکتا ہے۔ ماں ایک مشعل ہے جو انسان کو راستہ دکھاتی ہے۔ ماں ایک ایسا پھول ہے جو دنیا کے کانٹے چبھنے کے باوجود بھی مسکراتا ہے۔ ماں ایک دعا ہے جو سدا سر پہ تنی رہتی ہے۔ ماں ایک آہ ہے جو سیدھی اللہ کے عرش پہ جاتی ہے۔ ماں ایسا سایہ ہے جو اندھیرے میں اور بھی قریب آ جاتا ہے۔ ماں زندگی کے اندھیروں میں اجالا ہے۔ ماں ایسی بہار ہے جس پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ ماں ایسی غزل ہے جو سننے والے کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے۔ ماں ایسا ستارہ ہے جو زندگی میں کبھی نہیں ڈوبتا۔ کیا مطلب؟ اگر ماں مر جائے تو بھی نہیں مرتی۔ خدمت گزار اولاد اگر ماں مر جائے نا، اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو وہ اولاد محسوس کرتی ہے وہ ہماری ماں ہمارے ساتھ مسکراتی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو دیکھ لینا، غزوہ ابوا ہے، میرے محبوب غزوے پہ تشریف لے گئے، اللہ نے فتح عطا کی ہے، میرے محبوب واپس نکلے نا، وہاں پہ وہ بستی بھی آ گئی جہاں پہ میرے محبوب کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک ہے۔ میرے محبوب اپنی والدہ کی قبر پہ گئے ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، میرے محبوب نے رونا شروع کر دیا۔ کیوں؟ میرے محبوب کو وہ وقت یاد آ گیا کہ جب میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے جناب والا ننہال کے ہاں جا رہا تھا، حضرت ام ایمن بھی ساتھ تھی، میری اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ علماء فرماتے ننھے حضور کبھی پہاڑ پہ ادھر جاتے، کبھی پہاڑ پہ ادھر جاتے، کبھی پہاڑ پہ ادھر جاتے، مجھے کوئی حکیم مل جائے، مجھے کوئی طبیب مل جائے، مجھے کوئی مسافر مل جائے اور میں اسے کہوں آ کر میری ماں کو دیکھ، میری ماں کی طبیعت اچھی ہو جائے۔ لیکن فیصلے میرے رب کے چلتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وقت آ گیا، حضرت آمنہ نے یوں میرے محبوب کو اپنے سینے پہ لٹایا اور کہا ام ایمن غم نہ کر، غم نہ کر، عبداللہ کو نصیب نہیں ہوا، آمنہ کو بھی نصیب نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھنا میرے بیٹے کے انداز بتاتے ہیں، میرے بیٹے کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا بتاتا ہے۔ اللہ میرے بیٹے کو عظمتیں وہ عطا کرے گا جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی ہے۔ حضور اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، آنسوؤں کی جھڑی ہے، آنسوؤں کی جھڑی۔ صحابہ فرماتے اللہ کے نبی
آپ نے تو فرمایا مرنے والے پہ رونا نہیں چاہیے، قربان جاؤں میرے محبوب کے جملے سننا، کہا یہ رونا نہیں ہے، یہ تو محبت کے آنسو ہیں۔ یہ کس کے آنسو ہیں؟ ایک بیٹے کے اپنی ماں کے لیے محبت کے آنسو ہیں، یہ تو میری ماں کے لیے ہدیہ ہے، میری ماں کے لیے تحفہ۔ اور علماء فرماتے ہیں حضور یوں فرمایا کرتے تھے، ماں ہے نا، سننا، ماں ایسا ستارہ ہے جو زندگی میں کبھی نہیں ڈوبتا۔ اللہ اکبر، انسان جہاں بھی چلا جائے ہو انسان، اسے کبھی اپنے والدین بھولتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور فرمایا کرتے تھے، میں وضو کرتا، مصلی پہ کھڑا ہو جاتا، نماز شروع کر دیتا، کیا بنے گا ان نوجوانوں کا کہ جن کے والدین ان سے ڈرتے ہوئے بات نہیں کرتے؟ اگر اس سے بات کی یہ جناب افسر صاحب ناراض ہو جائیں گے، یہ صاحب ناراض ہو جائیں گے، ان کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا اس سے بڑی بھی کوئی ذلت ہے؟ اللہ اکبر، اس سے بڑی بھی کوئی رسوائی ہے جس کے والدین اولاد سے بات کرتے ہوئے ڈرنا شروع کر دیں؟ ان والدین کا کچھ نہیں جاتا، اس اولاد کی بدبختی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سنیے گا، حضور فرماتے میں نماز شروع کرتا، میری اماں آمینہ چارپائی پہ لیٹی ہوتی، وہ فرماتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوں مجھے آواز دیتی، میں نماز توڑ کے اپنی ماں کے قدموں میں چلا جاتا۔ میرے بھائیوں، یہ تو جذبات ہیں، یہ تو محبت ہے۔ میں نے کہا ماں ایسا ستارہ ہے جو زندگی میں کبھی نہیں ڈوبتا، وہ میرے ساتھ روتی ہے، وہ میرے ساتھ ہنستی ہے، مری کب میری ماں اب بھی میرے دل میں بستی ہے، زمانے بھر میں مل نہیں سکتا جس کا بدل اے کوثر، فقط ایک ماں کی ہستی ہے، فقط ایک ماں کی ہستی ہے۔ جس کو اپنی ماں سے جتنا پیار ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ آخری دو حکایات سنیے گا، نوجوانوں اسے دامن میں باندھ کے لے جائیے گا۔ ایک بچہ گرا زمین پہ، ماں نے فوراً کہا بسم اللہ۔ کیا کہا؟ وہ بچہ کہنے لگا اماں ایک بات تو بتا۔ جی بیٹا۔ اماں میں گرتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں تو مجھے دعائیں دیتی ہے۔ اماں جن کی مائیں مر جاتی ہیں، جن کی مائیں مر جاتی ہیں انہیں دعا کون دیتا ہے؟ ماں کا جواب سنیے گا، کہا بیٹا کبھی دریا پہ جانا، جہاں سے پانی چڑھ کے اتر جائے نا، اوپر سے ریت خشک نظر آتی ہے، کبھی اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھنا اس کے نیچے نمی موجود ہوتی ہے۔ اماں کیا مطلب؟ کہا ماں مر بھی جائے نا، ماں نے جو بیٹے کو دعائیں دی ہوتی ہیں، قیامت تک ان دعاؤں کا اثر باقی رہتا ہے۔ سارے نہیں کہتے، پتہ تو راضی نہیں ہے میرا خیال، جو راضی ہیں کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، ماں کیسی ہستی ہے۔ اگلا جملہ سننا، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے حکایت نقل کی ہے، فرمایا یہ جو بچھو ہے نا، بچھو، اس بچھو سے دنیا میں کوئی محبت نہیں کرتا۔ ابھی یہاں نکلے ہم ایک سیکنڈ لگائیں گے، معاف نہیں کریں گے اسے، باہر نکلے جہاں نکلے فوراً مار دیں گے۔ فرمایا کیوں؟ کہا ماں کا بے ادب ہے۔ کس کا بے ادب ہے؟ حضرت کیسے؟ فرمایا تم ان کی بل میں دیکھو نا، تمہیں ایک کھلڑی نظر آئے گی، وہ کھلڑی کسی اور کی نہیں ہوتی، وہ بچھو کی ماں کی ہوتی ہے۔ یہ ظالم جیسے ہی ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے نا، اپنی ہی ماں کو ڈسنا شروع کر دیتا ہے، اپنے ہی ماں کو ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جو اپنی ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے دلائل دیتے ہیں، وہ جی میرے پیو نے اتنا کیا تھے، میری ماں، میں نے کہا تصور کرو اپنی ہی ماں کو بچھو ڈسنا شروع کر دیتا ہے، اتنا ڈستا ہے، اتنا ڈستا ہے کہ زہر سے بیچاری کا پیٹ پھٹتا ہے، مر جاتی ہے۔ یہ ظالم باہر آتا ہے، جب یہ باہر آتا ہے تو پھر اسے بھی کوئی معاف کرتا؟ لوگ کہتے سمجھ نہیں آندی، اس بندے کو کروڑاں بھی نے، ارباں بھی نے، گڈی بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، عہدہ بھی ہے، پر یہ دی معاشرے چ عزت کوئی نہیں، معاشرے چ عزت۔ میں نے کہا سمجھ جاؤ عزت کیوں نہیں۔ اللہ اکبر، یہ والدین کی دعائیں ہیں، اللہ کی قسم، جو بندے کو سمندر کی لہروں میں بھی اچھال کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے نہیں کہتے آمین، سارے کہہ دو آمین۔ ایصال ثواب، صحابی آئے، اللہ کے نبی والدین دنیا سے چلے گئے، میں ان کے لیے کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ فرمایا ضرور کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کروں؟ سننا میرے بھائی، حضور فرماتے ہیں نماز پڑھ کے۔ کیا کر کے؟ کیسی محبت ہے یہ والدین سے کہ ان کے لیے نماز ہی نہیں پڑھتے ہم نماز پڑھیں گے ہمیں بھی اجر ملے گا، ہمارے والدین کو بھی ملے گا، کہو سبحان اللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 فرمایا تلاوت کر کے، ذکر کر کے، صدقہ خیرات کر کے۔ تیسری چیز سننا، فرمایا انہوں نے کوئی عہد و پیمان کیا ہو نا، کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہو،
اس وعدے کو پورا کر کے، اس وعدے کو کیا کر کے؟ پورا کر کے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا چوتھی نیکی یہ ہے تمہارے والد یا والدہ کا کوئی دوست ہونا، ان کا احترام کر کے، ان کا کیا کر کے؟ ان کا احترام۔ کہا ان کا احترام کرو گے اللہ تمہارے والدین کو اجر دیں گے۔ میرے بھائیو حدیث پاک میں آتا ہے کسی کے والدین اس سے ناراض ہوں اور وہ دنیا سے چلے جائیں تو اسے چاہیے ان کے لیے اتنا ایصال ثواب کرے، اتنا ایصال ثواب کرے، بالآخر اللہ اسے نیک بندوں میں شمار کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے زندہ ہیں اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔